یہ نور حق اتنا واضح روشن ہونے کے بعد بھی ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت پانے والوں کی صفت بیان کی گئی ہے فیہا بالغدو والآصال۔ اور اس کے بعد جو اس نور حق سے بھاگ گئے اور اس کو نہیں پایا تو ان کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس کو کہا ہے حاضی صفات المعتدین بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے ہدایت پانے والوں کی صفات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ضَلُّوا عَنْهُ، لیکن وہ لوگ جو اس سے بہک گئے تو یہ وہ ہیں جو مذکور ہیں اس ارشاد میں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں جو کسی چٹیل میدان میں ہو، جس کو پیاسا پانی گمان کرے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور اللہ کو پائے، یعنی اللہ نے جو مقدر کر رکھا ہے وہ پائے تو وہ اس کا حساب اس کو پورا دے دے۔ دوسری مثال او کظلمات فی بحر ہے، تو دو حالوں سے تشبیہ دی گئی۔ اب سراب کس کو کہتے ہیں؟ تو تیز دھوپ میں دور سے شعاعیں لٹکتی ہوئی نظر آتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ پانی ہے، اسی کو سراب کہتے ہیں۔ ما یری فی الفلاک من ضوء الشمس، جنگل میں جو سورج کی روشنی ظہر کے وقت دیکھی جاتی ہے روئے زمین پر چلتی ہوئی، تو ہوتی ہے تو روشنی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب پانی پانی ہے۔ کأنہ ماء یجری، کیسے کہ وہ بہتا ہوا پانی ہے۔ قیعہ کیا ہے؟ اس کو کہا قاع، ہموار میدان، تو قیعہ بمعنی قاع واحد ہے، یا یہ کہ قیعہ قاعن کی جمع ہے۔ قاع کیا ہے؟ المنبسط المستوی من الارض، زمین میں سے جو پھیلا ہوا ہو اور ہموار ہو، تو پھیلا ہوا اور ہموار حصہ اس کو قاع کہا جاتا ہے۔ جیسے جیرہ کی جمع جار، ویسے قاع کی جمع قیعہ، جار کی جمع جیرہ ویسے قاع کی جمع قیعہ۔ یحسبہ الظمآن ماء، یحسبہ کی تفسیر یظن سے کی ہے، ظمآن کی تفسیر عطشان کی ہے، عطشان سے کی ہے۔ آتش آتش ہو ویسے ضمیہ اسم ہو، زمان فعلان کو صفت کا صیغہ ہے۔ پیاسا اس کو پانی گمان کرے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے، پانی تو وہ ہے نہیں، یہ کہا جائے کہ پانی کے پاس آیا، تو جاہو کا مطلب جس کو پانی سمجھا اس کے پاس آئے۔ جائلہ ما توہم انہ ماء، اس کے پاس آئے جس کو پانی خیال کیا، تو اسے کچھ نہ پائے، کچھ تو ہوگا، کم سے کم سورج کی روشنی ہی ہوگی، مطلب کہ کچھ نہ پائے، جیسا خیال کیا تھا ویسا نہ پائے۔ تو وجد اللہ عندہ، اور اللہ کو وہاں پائے، اللہ کو پائے یعنی اس کی جزا پائے۔ جیسے ارشاد ہے یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، یعنی یجد مغفرتہ و رحمتہ، اس کی رحمت ہو، اس کی مغفرت اور رحمت پائے گا۔ عندہ کا مطلب عند الکافر، یعنی اللہ کا بدلہ اپنے پاس وہ کافر پائے۔ فوفاہ حسابہ، تو وہ اس کا حساب پورا پورا دے دے، یعنی اس کے عمل کا بدلہ اس کو وافی کامل پورا پورا عطا کر دے۔ تو پہلے تو ذکر ہے والذین کفروا جمع، اعمالہم اس میں بھی ضمیر جمع کی ہے۔ اب اس کے بعد جو آیا کہ وجد اللہ عنہ فوفاہ حسابہ، یہ واحد کے ساتھ آیا، تو اس کو بیان کیا کہ اصل میں کل واحد مراد ہے، کہ جو کفر کرنے والے ان میں سے ہر ایک کا یہ حال ہوگا، تو ہر ایک کا یہ حال ہوگا کہ وہ اللہ کا بدلہ پائے گا اور اللہ اس کو اس کا حساب پورا پورا دے دے گا۔ اب یہ تشبیہ کہاں تک ہے؟ یہاں سے وہاں تک حسابہ واللہ سریع الحساب، یہ پورا کی پورا تشبیہ پر مشتمل ہے، یا کچھ حصہ تشبیہ ہے، کچھ اس کی تکمیل ہے۔ تو امام ابو سعود نے یہ اختیار کیا کہ تشبیہ تو یہی پوری ہو جاتی ہے کہ ان کے اعمال جو کچھ نیکیاں انہوں نے کی ہیں، جیسے کہ صلہ رحمی ہے، قیدیوں کو چھڑانا ہے، ساقیوں کو پانی، حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کے آباد کے لیے کسی بھی زدہ کی مدد
تو یہ سارے نیک کام جو ہیں ان کے ایمان کے ساتھ ہوتے تو کارآمد نفع بخش ہوتے، اور بغیر ایمان کے کفر کے ساتھ وہ سب کے سب ایسے ہی ہیں جیسے شراب، کہ آدمی اس کو دیکھے چٹیل میدان میں پانی سمجھے جائے تو کچھ نہ پائے، تو ویسے ہی اعمال کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے کارآمد اور سود مند ہوں گے اور آخرت میں کچھ نہیں پائیں گے، تو یہاں تک تشبیہ پوری ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو مذکور ہے وہ مشبہ بہی سے تعلق رکھتا ہے، کہ مشبہ تو وہ شراب والا ہے اور مشبہ کفر والا ہے، تو یہ بیان کیا گیا کہ شراب والا جو دوڑ کر گیا پانی کے پاس اور پانی نہیں پایا تو وہاں تک اس کی ناکامی اور نامرادی وہیں تک رہی، لیکن ان کی نامرادی اس سے آگے ہے کہ یہ اعمال خیر کر کے کفر کے ساتھ گئے تو سب کے سب برباد اور کچھ بھی ان کا حاصل نہیں، اور مزید کیا کہ کفر کا بدلہ ان کو دیا جائے گا اور پورا پورا عذاب ان کو ملے گا۔ تو یہ چونکہ تشبیہ آتی ہے مشبہ ہی کے بیان کے لیے، تو اب یہ مشبہ کی تکمیل کی گئی کہ مشبہ ہے وہی کفار، تو اس کی تکمیل کہ یہ مشبہ بھی جو شراب والا ہے وہ تو اتنا ہی ہے کہ شراب کے پاس گیا کچھ نہیں پایا، لیکن ان کا حال یہ ہوا کہ جائیں گے تو صرف یہ نہیں کہ کچھ نہیں پائیں گے بلکہ عذاب کا سامنا کریں گے۔ دوسرے یہ ہے کہ مشبہ تو کفار ہیں، اور مشبہ بھی ایک ایسا شخص ہے جو جس کو قیامت کے میدان میں سخت پیاس لگی ہو اور دور سے وہ دیکھے اور پانی سمجھے وہ جائے تو وہاں پانی تو اس کو ملنا نہیں ہے، عذاب کا سامنا کرے گا۔ اب اس پر یہ ہے کہ مشبہ بھی دونوں ایک ہو جاتے ہیں کہ مشبہ بھی کافر مشبہ بھی کافر، تو اس کا جواب یہ کہ دونوں ایک نہیں ہے، مشبہ جو ہے وہ تو جملہ کفار ہے اور مشبہ بھی ایک فرد ہے، تو مجموعے کی تشبیہ ایک فرد سے ہوئی۔ تیسرے یہ کہا گیا کہ یہ سب متعلق ہے اسی شراب ہی سے۔ یہ ابو حیان نے البحر المحیط میں اختیار کیا کہ یہ شراب ہی والے کا حال بیان کیا گیا ہے کہ شراب والا میدان پہنچے اس کو پانی سمجھے پانی کچھ نہ پائے اور وہاں پر اللہ کا مقدر جو ہے وہ پائے تو وہ اس کو پورا اس کا احساس دے دے، یعنی ہلاکت، تو جانے کے بعد صرف یہ نہیں کہ پانی نہیں پایا بلکہ وہاں ہلاکت رکھی ہوئی تھی، ہلاکت سے دوچار ہوا۔ تو اب یہ سب مشبہ بھی ہوا، لیکن مشبہ بھی کے تمام احوال مشبہ کی طرف راجع ہوں گی کہ جیسے شراب والا پانی سمجھ کے گیا کچھ نہیں پایا اور اس کے بدلے میں ہلاک ہوا، تو ویسے ہی یہ بھی ہے کہ یہ اپنے اعمال کو نفع بخش سمجھ کر کے آخرت میں جائیں گے تو کوئی فائدہ تو پائیں گے نہیں، عذاب کا سامنا کریں گے، کیونکہ مشبہ وہی کا احوال مشبہ کی طرف راجع ہوں گے۔ یہ تیسرا ہوا۔ مصنف نے وہی دوسرا اختیار کیا ہے واحدہ بعد تقدم الجمع، جمع کے پہلے ہونے کے بعد واحد رکھا کل واحد من الکفار پر معمول کرتے ہوئے، اور اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اس لیے کہ وہ گننے اور گرہ لگانے کے محتاج نہیں ہے، اور ایک حساب اس کو دوسرے حساب سے روکنے والا نہیں ہے۔ یا سریع الحساب کا مطلب قریع حساب ہو، یعنی سریع حساب ہو، اس کا حساب جلد ہی ہونے والا ہے، اس لیے کہ ہر وہ جو آنے والا ہے قریب ہے۔ اب اس تشبیہ کا حاصل بیان کیا کہ تشبیہ دی اس کی جو کہ وہ شخص کا عمل کرتا ہے جو ایمان کا اعتقاد نہیں رکھتا، حق کی پیروی نہیں کرتا اور عمل کرتا ہے نیک اعمال، التی یحسبها تنفعه عند اللہ، جن کے بارے میں گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں نفع بخش ہوں گے اور اس کو اس کے عذاب سے نجات دلائیں گے، پھر انجام کار اس کی امید ناکام ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف پاتا ہے جو اس نے دل میں ٹھہرا رکھا تھا۔ اس یہ ایک طرف کا حال ہوا مشبہ کے احوال کے، اور مشبہ بھی کیا بسرابن، اس کی تشبیہ دی ہے ان اعمال کی جو نیک کام کرتے ہیں اور جس کو نفع بخش سمجھتے ہیں، ان کی تشبیہ ہے شراب سے، یراہ الکافر بالساہرہ، جس کو کہ کافر کھلے میدان میں دیکھے اس حالت میں کہ اس پر روز قیامت کی پیاس غالب ہو، تو روز قیامت میں کافر وہاں ہو، پیاس غالب ہو، وہاں پہ کھلے میدان میں شراب کو دیکھے تو اس کو پانی سمجھے،
پھر اس سراب کے پاس آئے تو اس کو نہ پائے وہ جو اس نے امید رکھی تھی. وَيَجِدُ زَبَانِيَةَ اللَّهِ عِندَهُ. زبنیہ کی جمع ہے زبانی. زبنیہ کا زبانہ یزنوں میں دفع کرنا. تو یہ سپاہیوں کو کہا جاتا ہے جو قیدی کو دفع کرتے ہیں. اور وہاں پر اللہ کے سپاہیوں کو پائے جو اس کو پکڑ کر کے جہنم گھسیٹیں گے. فَيَسْقُونَهُ الْحَمِيمُ. حمیم بالغساق. تو اس کو وہ کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کا پیپ پلائیں گے. اور یہی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنتم نصیحتم کہ عمل کرنے والی مشقت جھیلنے والی، کیونکہ کفر کے ساتھ کوئی عمل ان کا کارگر اور سود مند نہیں ہوا. اور فرمایا کہ وہی وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کفر کے ساتھ سب بیکار ہے. کہا گیا کہ آیت عتبہ ابن ربیعہ ابن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی جو راہب بنتا تھا جن کی تلاش میں. یہ آگے کے زمانے میں جب اسلام آیا تو کفر پہ آکر بیٹھا، مگر سبب نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ لفظ عام ہے. او کظلمات فی بحر، یا جیسے تاریکیاں کسی سمندر میں، فی بحر مجین کسی گہرے سمندر میں. یہاں پر او ایسے ہی ہے جیسے کہ او کصیب میں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا کصیب من السماء، کہ منافقین کی تمثیل میں فرمایا گیا ان کی مثل اس کی طرح ہے جس نے کہ آگ جلائی، پھر آگ سے روشنی کچھ حاصل ہوئی، پھر آگ میں اللہ نے سب آگ بجھا دی اور تاریکی میں کر چھوڑا. یا صحیح والوں کی طرح ہے، یعنی ان کے حال کی تشبیہ ان سے بھی دے سکتے ہو ان سے بھی دے سکتے ہو. تو یہ اسی طرح ہے. اس کو قاضی بیضاوی نے کہا کہ یہ یہاں پر او جو ہے یا تو تخیر کے لیے یا تنویر کے لیے یا تقسیم کے لیے. تخیر کا مطلب کہ چونکہ ان کے اعمال بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں، تو یہ سراب کی طرح ہے، اور اس لحاظ سے کہ نور حق سے خالی ہیں، تاریکیوں کی طرح ہے. اور تنویر کے لیے یعنی الگ الگ نوع کے ہوں گے کہ اگر اعمال ان کے اچھے ہیں تب تو سراب کی طرح ہیں، اور اگر برے ہیں تو تاریکیوں کی طرح ہیں. یا تقسیم کے لیے دو وقتوں کے لحاظ سے کہ دنیا میں تو وہ تاریکیوں کی طرح ہے اور آخرت میں سراب کی طرح. لجی یہ کمانا گہرا، کثیر الماء بڑے زیادہ پانی والا. یہ لفظ لج کی طرف منسوب ہے، اور لج کہتے ہیں معظم ماء البحر، سمندر کے پانی کا بڑا حصہ. یغشاہ موج، یغش لہو کے مرجع ظاہر کیا کہ یغش البحر سمندر کے اوپر چھائی ہوئی ہے ایک موج. یہو سے مراد منفی ہے، سمندر کے اندر جو ہے اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے ایک موج. چھائے ہونے کا مطلب یہ آلو ہو، اس کے اوپر بلند ہے اور اس کو چھپا رکھتی ہے. موج کیا مرتفع من الماء، پانی میں سے جو بلند ہو. من فوقی موج، یعنی موج کے اوپر ایک اور موج ہے. من فوقی سحاب، اس کے اوپر بادل ہے، یعنی اوپر والی موج کے اوپر ایک بادل ہے. تو ایک تو سمندر ہے گہرا، تو گہرائی کی وجہ سے تاریکی ہے، پھر اس کے اوپر موج ہے تو موج کے اٹھنے سے اور تاریکی پیدا ہوگی. اس موج کے اوپر ایک دوسری موج ہے تو اور تاریکی بڑھے گی. اس لیے کہا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات مبتدا مقدر کی خبر ہے، یعنی ہی ظلمات، یہ تاریکیاں ہیں. ایک تو سحاب کی تاریکی اور نیچے موج کی تاریکی، اس کے نیچے سمندر کی تاریکی، ایک دوسرے کے اوپر ہے. موج کی تاریکی سمندر کی تاریکی کے اوپر، اور پھر موج کی تاریکی دوسری موج کے اوپر، اور بادل کی تاریکی موج کے اوپر. تو اس حد تک تاریکی بڑھی ہوئی ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھنے کے قریب بھی نہ ہو. تو وہ کون نکالے؟ یعنی جو سمندر میں واقع ہے وہ اپنا ہاتھ نکالے تو قریب نہ ہو کہ اسے دیکھے. یہ لم یرہا کا مبالغہ ہے. ایک تو یہ ہوتا کہ نکالے تو نہ دیکھے، اور لم یکد دیکھنے کے قریب بھی نہ ہو، تو اس میں مبالغہ ہوا. یعنی لم یقرب ان یراہا، یعنی دیکھنے کے قریب بھی نہ ہو، دیکھنا تو درکنار. اور مصنف نے بیان کیا کہ پہلی تشبیہ وہ دوسری تشبیہ یہ، تو دونوں میں مناسبت
کہا کہ ان کے اعمال کی تشبیہ ہوئی پہلے نفع کے فوت ہونے، ضرر کے موجود ہونے میں ایسے شراب سے جسے شراب نے دور سے دھوکہ دیا تھا کچھ نہ پایا، اور اتنا ہی نہیں کہ کچھ نہیں پایا بلکہ وہاں عذاب کا سامنا کرے. وَلَمْ يَكْفِهِ خَيْبَةً وَكَمَدًا، کافی خیب کرنا مراد ہونا، کمد کو ہونا سخت غم ہونا، اور ناکامی اور غم کے لیے یہی نہ کافی ہو کہ کچھ نہ پائے. جیسے دوسری شراب ہوتی ہے، دنیا میں کوئی شراب دے کے جائے نہیں پائے گا، اتنے ہی تک کام تمام ہو جائے گا، لیکن وہاں کیا ہوگا تو یہی کافی نہ ہو ناکامی اور غم کے لیے کہ اس کو کچھ نہ پائے، جیسے کہ دوسری شراب ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہاں پر اللہ کے سپاہیوں کو پائے جو اس کو جہنم کی طرف گھسیٹیں. تو یہ ایک تشبیہ ہوئی. اور دوسری تشبیہ تو اس کو کہا کہ دوسری بار اس کو تشبیہ دی تاریک ہونے میں، کہ اعمال بے سبب بے نفع ہونے میں، بے فائدہ ہونے میں تو شراب کی طرح ہوئے، اور اس سے بڑھ کر کے ہوئے، اور تاریک ہونے میں سمندر کی طرف. اور دوسری بار اس کی تشبیہ دی تاریک اور سیاہ ہونے میں، اس لیے کہ وہ باطل ہے، اور نور حق سے خالی ہونے میں ایسی تاریکیوں سے جو تہ بتہ ہوں، سمندر کی گہرائی سے، موجوں سے اور بادل سے. اب آگے فرمایا من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اللہ جس کے لیے نور نہ رکھے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں. اس کی تفسیر زجاج سے مروی ہے کہ اللہ جس کو ہدایت نہ دے تو وہ ہدایت پانے والا نہیں. تو لفظی معنی تو یہ ہو کہ نور نہ رکھے، لیکن نور حق کا بیان چل رہا ہے کہ جو نور حق پانے والے اور ہوئے اور نہ پانے والے اور ہوئے، اور یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو جس کو اللہ وہ اس نور سے ہمکنار نہ کرے تو اس کے لیے کوئی نور کوئی روشنی نہیں. حدیث میں آیا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تاریکی میں، ثم رش علیہم من نورہ، پہ اپنے نور کا ان کے اوپر چھڑکاؤ کیا، تو جو اس کو اس نور سے کچھ پہنچ گیا تو وہ تو ہدایت پا گیا، اور جو اس سے خطا کر گیا تو وہ گمراہ ہوا. اور اس کے بعد دلائل کا بیان ہے جس سے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو.